السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرا جو نیو ہارر چینل ہے ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، آپ سب اسے سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ اس پہ بھی سٹوریز شیئر کرتی ہوں، کل اس پہ پھر ایک سٹوری خوفناک شیئر کروں گی۔ اور آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ سیمل نے شیئر کی ہے۔ سیمل کہتی ہیں کہ میں انڈیا میں رہتی ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں شروع سے، اور لیکن ہم لوگ مسلم فیملی ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سیمل کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا، ہمیں ابھی 4 سے 5 ماہ ہوئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے۔ اس گھر کا جو مالک مکان تھا وہ انتہائی کمینہ اور کنجوس انسان تھا، جو کہ ہر مہینے ہم لوگوں کا رینٹ بڑھا دیتا تھا۔ میرے فادر ایک نارمل سے گورنمنٹ تھے، کام کرتے تھے، ورکر تھے گورنمنٹ کے، تو ان کی جو پے تھی وہ اتنی زیادہ تو تھی نہیں جو ہم ہر ماہ اس کا رینٹ بڑھاتے۔ تو میرے بابا نے کہا، میرے 3 بھائی ہیں اور ہم 2 بہنیں ہیں، کہ ہم لوگ اس گھر کو چھوڑ جائیں گے۔ امی نے بھی یہی مشورہ دیا اور ابو نے نئے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ ہم لوگوں کو چند ہی روز میں ایک گھر مل گیا، جو کہ ایک انتہائی اچھے اور معزز انسان کا گھر تھا، اور اس نے ہم سے رینٹ بھی بہت معقول لیا۔ پہلے دن میں، میری بہن، میرے 3 بھائی اور امی، ہم لوگ ابو کے ساتھ اس گھر کو دیکھ کر آئے۔ ہمیں گھر ٹھیک لگا، اگر ٹھیک نہ بھی لگتا تو ہم نے اس گھر کو اس لیے چھوڑنا تھا دوسرے والے کو کہ ہم اس کا رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگ جب اس گھر کو پہلی دفعہ دیکھ کر آئے تو وہ ایک سوسائٹی میں گھر تھا، جہاں پر ارد گرد کوئی گنے چنے 7 سے 8 گھر ہوں گے۔ ہم لوگوں کا گھر جس جگہ پر تھا وہاں ارد گرد خالی میدان تھے ڈھیر سارے، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ بہت دور سوسائٹی میں باقی گھر بنے ہوئے تھے اور ان سے بھی دوسرے گھر کافی دور تھے۔ ہم لوگ جب گھر کے اندر انٹر ہوئے تو گھر کے اندر ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ بھی لگا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے جلدی سے گھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد ڈن کر دیا اور ابو سے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم ادھر مینیج کر لیں گے، ہمیں وہ گھر چھوڑنا ہے۔ نیکسٹ ڈے سے میرے بھائی، میرے 3 بھائی، میرے ابو، انہوں نے سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب لاسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا سامان جو رہ گیا تھا وہ لے کر گئے، ہم لوگ بھی تب بابا کے ساتھ تھے، بھائیوں کے ساتھ تھے، تو اچانک سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم گھر انٹر ہونے لگے ہیں تو ایک کالے رنگ کی بلی، جس کی ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ نہیں تھی، وہ بالکل بیچ دروازے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور بابا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہٹ نہیں رہی، اور باقاعدہ طور پر ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے اس کو کسی نے بٹھایا اور وہ کسی سے ڈر نہیں رہی۔ حتیٰ کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ قدموں کی آہٹ سے بھی ڈر جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہی اور جب اسے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ باقاعدہ طور پر ہم پہ حملہ کرنے لگی۔ بابا نے اسے بڑی مشکل سے ہٹایا اور سارا سامان ہم لوگ لے کر اندر اپنے گھر چلے گئے۔ اب ہم لوگوں کا کچھ دن کا رینٹ دوسرے گھر میں بھی تھا، تو بابا کچھ دن ادھر ہی تھے۔ ان کی جو جاب تھی وہ ادھر، جو آفس تھا وہ ادھر قریب تھا۔ انہوں نے کہا میں کچھ اس کے جو طریقہ کار ہے مینیج کرنے کے بعد میں 3 دن کے بعد آپ کے ساتھ آ کے رہوں گا۔ میں، میری بہن، میری امی، ہم لوگ اس نئے گھر کے روم کو جب صاف کرنے لگے، سب سے بڑی حیرانگی کی یہ تھی کہ جو نان مسلم لوگ ہوتے ہیں جیسے ہندو ہو گئے، تو جب یہ عبادت وغیرہ کرتے ہیں تو یہ پیلے رنگ کے گیندے کے جو پھول کی پتیاں استعمال کرتے ہیں، بالکل فریش وہ پتیاں کمرے کے اندر سے نکلیں۔ میرے بھائی، ایک دفعہ تو ہم سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، خوشبو بھی حتیٰ کہ آ رہی تھی۔ ہم نے ان پتیوں کو نکال کر باہر پھینکا، صفائی کی، سارا کچھ کیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شفٹ ہو گئے، رات کو سوئے، تو جیسے ہی ہم لوگ سوئے ہم لوگوں کو ساری رات بلیوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ امی نے بھائیوں سے کہا کہ کوئی بھی کمرے سے باہر نہیں نکلے گا، شاید خالی سنسان گھر تھا تو اس لیے ہم لوگ ادھر شفٹ ہوئے ہیں، بلیاں ادھر کھلے عام گھومتی پھرتی تھیں، کمروں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، شاید اس لیے تو تم لوگوں نے باہر نہیں جانا۔ ہم لوگ سب ایک ہی روم میں تھے۔ بھائی نے ونڈو کھول کر دیکھی تو برگد کا پیڑ ایک عجیب خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ سیمل کہتی ہیں کہ انتہائی خوفناک واقعہ جس کو اپنی زندگی میں نے فیس کیا۔ آگے چل کر اس کی یہ ساری سٹوری آپ کو بتاتی ہوں جو کہ بہت خوفناک اور بھیانک ہے، ناقابل فراموش ہے۔ صبح جیسے ہی ہم لوگ اٹھے، کمرے سے باہر نکلے
تو ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ہم لوگوں کے صحن کے اندر مرے ہوئے کتے کا سر پڑا ہوا تھا اور اس سر کے قریب بلی بیٹھی ہوئی تھی. وہ بلی جو کہ ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ بلی بالکل سر کے قریب بیٹھی تھی. امی نے پڑھ کر کچھ پھونکا، یعنی قرآن آیات پھونکی، تو وہ بلی اتنے بھاری سر کو ایک چھٹکے میں اپنے منہ میں لے کر آسانی سے چھت کی طرف چلی گئی. دیکھتے دیکھتے 8 سے 9 بلیاں اور چھت سے نیچے آئیں اور ہمارے سامنے وہ ہمارے گھر کی دیوار سے پھلانگتی ہوئی باہر گلی میں چلی گئیں. اس دن دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر سے پیلے گیندے کے پھول کے پتیاں ملیں، صفائی کر کے پھر باہر نکال دیں. بابا آئے، بابا کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ تو ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں، ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. میرے بابا جب ادھر آ کر ہمارے ساتھ رہنے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ٹائم واش روم میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی ایک آنکھ والی بلی میرے واش روم کے اندر ہے. میں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی تو وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی. بابا بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اس لیے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ بابا پہلے سمجھ چکے تھے کہ اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے. ساری رات بلیاں روتی تھیں، کبھی دروازے پہ دستک ہوتی تھی، کبھی عجیب و غریب معاملہ پیش آتا تھا. ایک دن میرے بھائی دونوں وہ کہتے ہیں کہ برگد کے پیڑ کے نیچے ہم لوگوں کا موٹر سائیکل کھڑا ہوتا تھا. بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جیسے ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کیا تو وہ بلی خوفناک، جس کی ایک آنکھ تھی، وہ ہمیں ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی انسان دیکھ رہا ہو. وہ بالکل بھی ڈر نہیں رہی تھی. اس کا یہ سین دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے ہم لوگ شاپ سے چیزیں وغیرہ لے کر آئے. اب یہ جو واقعات ہو رہے تھے یہ کوئی معمولی واقعات نہیں تھے. ابو کبھی تو اس چیز کو مانتے تھے اور کبھی اس چیز کو نہیں مانتے تھے. ہم لوگ تو شام کے ٹائم درخت کے نیچے بیٹھے چائے پی رہے ہوتے تھے تو وہ جو بلی تھی وہ مسلسل ٹک ٹکی باندھے ہمیں دیکھ رہی ہوتی تھی. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی وہ ڈرتی تھی کسی چیز سے. ہم نے بابا کو یہ کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ارد گرد کوئی بھی کسائی نہیں ہے. پھر اتنی مہارت سے اس کتے کے چہرے کے اوپر سے کھال کس نے اتاری ہے اور وہ بلی کیسے اس کو اپنے منہ میں لے کر آئی ہے؟ وہ بلی نہ تو ڈرتی ہے، نہ ہی وہ دھتکارنے سے پیچھے ہٹتی ہے. آخر یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ بابا ہنسنے لگے اور ہمیں دلاسا دینے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ بابا یہ سب کچھ جانتے تھے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہے. میرے تینوں بھائی جب شام کے ٹائم کرکٹ کھیلا کرتے تھے صحن میں تو وہ کہتے تھے ہمیں اس گھر میں ایک عجیب سی منحوست محسوس ہوتی تھی، ایک عجیب سی نحوست جو کہ بیان سے باہر تھی. ہم تینوں بھائی کھیل تو رہے ہوتے تھے لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک عورت ہے جس کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل ہمیں دیکھ رہی ہو. لیکن جیسے ہی اس چیز کو جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے اور درخت پہ نظر پڑتی تھی تو بلی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی ہوتی تھی، ایک آنکھ والی بلی. اس گھر میں بلیوں کا ڈھیر سارا ہونا. پھر ہمیں ایک شاپ والے سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو گھر ہے یہ 10 سال پرانا ہے اور 10 سال سے بند ہے. 10 سال پہلے ادھر 4 سے 5 کرایہ دار مختلف ٹائم میں آئے تھے اور وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اس کے بعد 10 سال سے یہ گھر بند پڑا ہوا ہے. ایک رات سب سے زیادہ انتہا ہوگی، وہ یہ تھی کہ اس طرح ہوا کہ عشاء کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی اور اے سی لگا ہوا تھا روم میں اور ہم سب لوگ ایک ہی روم میں سوتے تھے. ہم لوگ اندر کسی بات پہ ڈسکشن کر رہے تھے، سارے فیملی والے، میرے بابا، میری ماما، میرے تینوں بھائی، میری بہن اور ہم سب لوگ بیٹھے تھے. اچانک سے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے صحن کے اندر ڈھیر ساری عورتیں ڈانس کر رہی ہوں اور طبلہ بجانے کی آوازیں آتی تھی. اب ہم سارے گھر والوں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم لوگ باہر اٹھ کر دیکھ سکتے. مسلسل صحن کے اندر کوئی ڈانس کر رہا تھا، واضح طور پر کوئی ڈھولکی بجا رہا تھا اور ڈھولک کی تھاپ پر عورتیں ڈانس کر رہی تھی، رقص کر رہی تھی. ان کے پیروں کی گھنگروں کی آوازیں آ رہی تھی. ہمارے سارے جسم سے اس طرح تھی کہ جیسے جان نکل چکی ہو. پوری وہ رات عشاء کے بعد کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکے اور ساری رات ہم لوگ اندر رہے. میری ماما نے سختی سے بابا کو منع کر دیا کہ آج کی رات ہم بھوکے کاٹ لیں گے، صبح آپ نے کسی عالم کے پاس جانا ہے یا اسی مال کے مکان کے پاس جانا ہے. بابا نے کہا عالم کے پاس تو میں نہیں جاؤں گا، وہ اس لیے کہ یہ گھر ہمارا نہیں ہے. اگر اس گھر میں کوئی مخلوق وجود رکھتی ہے تو ہم انہیں نقصان نہیں دینا چاہتے، ہم خاموشی سے اس گھر کے اندر سے نکل جائیں گے. ماما نے کہا آپ کو مال کے مکان کے پاس ضرور جانا چاہیے جس نے اتنا گندا منحوس مکان ہمیں دیا ہے، وہ یہ سب کچھ جانتا تھا.
وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن جو گزرے وہ جو گیندے کے پھول کی پتیاں تھیں وہ تو کمرے سے نکلتی تھیں جیسے کسی نے تازہ پوجا کی ہو۔ پاپا مال کے مکان کے پاس کی انہوں نے ساری صورتحال اس کو بتائی اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کے عجیب و غریب منحوس واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تم نے ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا کہ اس مکان میں ایک عجیب منحوس نحوست ہے جو کہ میرے بچوں کو اور مجھے اور میری بیوی کو بہت تنگ کر رہی ہے۔ عجیب و غریب پھولوں کا نکلنا اور ایک کانی آنکھ والی بلی جو کہ مسلسل ہمیں دیکھتی ہے، عورتوں کا ناچنا، جبکہ صبح اٹھ کے دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مالک مکان نے کہا یہ آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، یہ یقیناً آپ کا وہم ہوگا۔ میرے بابا نے جب زیادہ سختی سے اس سے بات کی اور یہ کہا کہ ہم تمہارا گھر چھوڑنے لگے ہیں تو وہ پھر بول پڑا اور یہ کہنے لگا 10 سال پہلے 4 سے 5 کرایہ دار آئے تھے جن کی یہی شکایت اور وہ بھی یہی بات کرتے تھے اور جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب میرے بابا اس سے بات کر کے واپس آئے تو میری امی بڑی بری حالت میں امی ابو کو باہر گلی کے اندر ملی، یعنی باہر دروازے پر۔ تو ابو نے امی سے پوچھا کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ سب کالج اور اسکول تھے۔ میری امی کہنے لگیں کہ جیسے ہی آپ مالک مکان کے پاس گئے ہیں تو میں صفائی کر رہی تھی اور میں برآمدے سے وہی پھول نکال رہی تھی جھاڑو سے، تازے پھول تھے گیندے کے، تو اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی بھیانک شکل کا انسان مرد نما مخلوق جس کی ایک آنکھ کانی تھی اور ایک آنکھ تھی، اور وہ صحن میں میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور مسلسل خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے دیکھتی چیخیں مارتی میں بھاگی ہوں اور میں باہر آئی ہوں تو شکر اللہ کا آپ آگے سے آ رہے تھے۔ بابا نے کہا اب ادھر 1 سیکنڈ بھی نہیں رکنا۔ ہم نے اسی رات بابا نے ہم سب کو لیا اور ہم سب کو پھپھو کے گھر چھوڑ دیا۔ 4 سے 5 دن میں انہوں نے ایک اور نیا گھر تلاش کیا اور اس کے بعد وہ ہمیں اس گھر میں لے کر شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک منحوس واقعہ تھا ہماری زندگی کا جو کہ آج سے 3 سال پہلے پیش آیا۔ اس واقعے کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، فراموش نہیں کر سکتے۔ انتہائی خوفناک واقعہ تھا۔ یہ سٹوری تھی سیمل کی جو کہ انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور میرے دونوں چینلز کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسکرین پہ آپ کو نیو چینل کا لنک نظر آ رہا ہو، آپ سب اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ بھی کل اسی طرح کی ہارر خوفناک کہانیاں آپ کو ملیں گی۔ اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں۔ بزرگوں کی خدمت، والدین کی خدمت انسان کو بہت رنگ بخت لگاتی ہے۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، باوضو رہیں اور جھوٹ سے بچتے رہیں۔ یہ میری آج کی اچھی بات تھی۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔